السلام علیکم۔ گریڈ 3 ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں یہ والا لیسن پڑھا تھا جس میں نے آپ کو یہ 2 لائنیں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ آپ اس کے معنی لکھیں، اور یہ والا میں نے آپ کو خود سے کرنے کے لیے دیا تھا اور کافی سارے بچوں نے خود سے کر کے مجھے بتایا بھی تھا، بہت اچھی ایفرٹ کی تھی ان بچوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے اب عربی لکھی ہے، جیسے الجواب، اس کو ہم اردو میں جواب کہتے ہیں، المہاجر مہاجر، المنافق منافق، اللعنت لعنت، الندامت ندامت، العبرت عبرت، المصیبت مصیبت، الرزق رزق، المغرب مغرب، السفر سفر، الفراق جدائی یا فراق بچھڑنا کسی سے، الذرہ ذرہ۔ یہ تو ہمارا ہو گیا چیپٹر 2 کمپلیٹ۔ اب یہ ہم نے چیپٹر 3 کی مشق کرنی ہے۔ اس میں مشق میں دیکھیں ہم نے یہ 3 سوال جو پہلے ہیں یہ ہم نے اورل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہم نے صرف زبانی اس کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کو لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے درجہ ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں۔ الجہاد کا ہم نے اردو میں کیا مطلب کیا تھا؟ جہاد۔ المجاہد مجاہد، المہاجر مہاجر، المنافق منافق، العدل عدل، القمر قمر کو ہم قمر بھی کہتے ہیں اور چاند بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے المصیبت مصیبت، الیتیم یتیم، اور اللعنت لعنت۔ پھر درجہ ذیل الفاظ کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الکلام۔ منافق کو کیا کہتے ہیں؟ المنافق۔ عدل کو کیا کہتے ہیں؟ العدل۔ عزت کو کیا کہتے ہیں؟ العزت۔ ذلت کو کیا کہتے ہیں؟ الذلت۔ مشرق کو المشرق، مغرب کو المغرب، طلوع کو الطلوع، اور رزق کو الرزق۔ آگے ہے درجہ ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اب آپ اپنی مجھے پرسنل نالج بتائیں کہ حج کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے اسلام کا 5واں رکن ہے حج، ٹھیک ہے۔ یعنی حج ہم پر جیسے کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اس طرح حج بھی ہم پر فرض ہے، لیکن حج صرف اس بندے پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ جا کر حج کر سکے، ٹھیک ہے۔ مطلب صاحب استطاعت جو اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنی توفیق ہے کہ وہ حج کر سکے۔ حج کے لیے باقی آپ اپنے والدین سے بھی پوچھیں کہ حج کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم کیسے جاتے ہیں، مطلب جہاز پر جانے کے لیے ظاہر ہے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ہمیں۔ حج ہمارے اسلام کا رکن ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جہاد۔ جہاد کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں اپنے اسلام کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں، مثلا فرض کریں ہمارے اسلام کو کوئی بات کہہ دیتا ہے، ہمارے مذہب کو کچھ کہہ دیتا ہے، یا کچھ ہمارے مذہب کے خلاف کوئی چلتا ہے، تو ہم اس کو جب اس سے ہم لڑائی کرتے ہیں اپنے مذہب کے لیے تو اس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے ملک پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو جیسے فوجی جیسے ابھی بھی کوئی دوسرا ملک ہم پر حملہ کرنے آئے تو آپ نے پیچھے سنا ہوگا کوئی جہاز ہمارے 2 انڈیا کی طرف سے آئے تھے تو ہمارے جو مسلمان ہیں فوجی انہوں نے جو ہے وہ مار کر گرا دیے تھے، تو وہ مطلب وہ جہاد ہوتا ہے، مطلب بیٹل کرنا اسلام کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مہاجر کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر جو ہوتا ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ پھر مجاہد کیا ہوتا ہے؟ مجاہد ہوتا ہے جو جہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجاہد جو جہاد کرتا ہے۔ اچھا، اب درجہ ذیل سوالات کے آپ نے تحریری یعنی لکھ کر جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھنا آپ نے اس کے نوٹ بک کے اوپر ہی ہے، اس بک کے اوپر لکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ندام لکھا ہوا ہے، اس کے آگے صرف ہم نے تے ڈالنا ہے، ایک ایک حرف ڈالنا ہے، پورا پورا لفظ نہیں ڈالنا۔ الصف لکھا ہوا ہے، رے ڈالنا ہے، السفر۔ الرزق کا ہم نے قاف ڈالنا ہے، العدل کا ہم نے لام ڈالنا ہے، العزت کا تے ڈالنا ہے، المغرب کا با ڈالنا ہے، اور پھر المغفرت کا ہم نے تے ڈالنا ہے، الغروب کا واؤ، المیزان کا نون، اور الرسول کا واؤ۔ پھر اس پر ہے نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات زیر زبر پیش جزم لگائیں۔ المنافق منافق، میم پہ پیش لگے گی، نون پر زبر،